آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم یسوع کے معجزات میں سے ایک معجزے کے تعلق سے سیکھیں گے۔ متی کی انجیل باب 12 22 سے 32 آیت میں یسوع ایک اندھے، گنگے اور بدرو گرفتہ کو شفا دیتا ہے، اور یہاں پر فریسیوں کی طرف سے مخالفت بھی، جو سخت مخالفت ہے، کھلے طور پہ مخالفت ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس طرح بیان ہے کہ جب اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے جس میں بدروگی تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، اور لوگوں نے حیران ہو کر کہا کیا یہ ابن داؤد ہے، جس کا یعنی کہ جو پیشن گوئیوں میں وعدہ کیا گیا ہے، جیسے یسایہ نبی کی کتاب یسوع کی پیشن گوئیوں کو بار بار بیان کرتی ہے پیشن گوئیوں میں، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کیا یہ ابن داؤد ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جو مسیحا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ تو فریسی جو ہے وہ ایک دم اس بات کو کاٹتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے پاس یہ اختیار تھا، اور یسوع اس اختیار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ یسایہ 35 باب میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وہ بدروحوں پر اختیار رکھے گا، بیماروں کو، کوڑیوں کو وہ شفا دے گا، اور 61 باب میں بھی ہے۔ تو یسوع کے پاس یہ اختیار تھا، جبکہ وہ اس اختیار کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ تو یسوع نے پھر ان کی تردید کی اور کہا کہ جس بادشاہی یا شہر یا گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ ویران ہو جاتا ہے، وہ قائم نہیں رہتا، اور اگر میں شیطان ہی کی مدد سے شیطان کو نکالتا ہوں تو شیطان آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ کیونکہ یوحنا کی انجیل میں 17 باب میں اور بھی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں اسے دنیا کا سردار کہا گیا ہے۔ اس کی دنیا میں بادشاہت تھی جسے یسوع نے آ کر شکست دی۔ یسوع نے شیطان ابلیس کو اپنی موت کے وسیلے سے شکست دی ہے، اور اس کی یسوع نے کہا اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو نکالے تو اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اس کی بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی اگر شیطان ہی شیطان کو نکالے، تو شیطان پھر آپ اپنا مخالف ہو گیا، جبکہ یسوع تو خدا کی قدرت سے، اس کی قدرت سے وہ بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسایہ 11 باب میں لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بہراور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ہوگی۔ تو یسوع پر تو جو روح تھی وہ خدا کی روح تھی، اور یہ پیشن گوئی میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اور اس میں خدا کا روح ہے، اور اس کا وہ یسوع ذکر بھی کرتا ہے کہ اگر میں بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بھی بعض لوگوں کو خدا نے شفا دینے کی اور بدروحوں پر وہ اختیار رکھیں، یہ نعمت بخش رکھی تھی، وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو پھر یسوع نے کہا وہ کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ اگر میں بدروحوں کی سردار کی مدد سے نکالتا ہوں تو وہ ایک جیسی دوہری بات کر رہے ہیں کہ
دوگلی بات کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب ان کے بیٹوں کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خدا کی نعمت، یہ خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتے ہیں، جبکہ یسوع جب بدروحوں کو نکالے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ یہاں پر جو فریسیوں کی مخالفت ہے وہ کھلے طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے اسی باب میں جب یسوع نے سبت کے دن ایک جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اس شخص کو شفا دی، اس وقت بھی انہوں نے یسوع کے خلاف باتیں کی، اسے پھنسانے کی کوشش کی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اور یہاں پر یسوع 9ویں باب میں ہے کہ یسوع نے 2 اندھوں کو شفا دی اور اس کے بعد ایک گنگے کو، اور وہ بدروح گرفتہ بھی ہے، جبکہ یہاں پر وہ اندھا بھی ہے، گنگا بھی ہے اور بدروح گرفتہ بھی ہے۔ اس میں وہ ساری کیا کہہ لیں کمزوریاں ہیں اور بہت بڑی وہ نعمتوں سے وہ آراستہ نہیں، اس کے پاس وہ نعمتیں نہیں، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اور وہ بدروح گرفتہ بھی ہے۔ جبکہ یسوع کے وہ پاس آیا اور یسوع نے ایک لمحے میں اسے شفا بخش دی۔ اب وہ اتنی ہی سرد موری سے کھلے طور پر یسوع کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ خدا کی قدرت سے، یہ جیسے عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسیح موعود ہے، یہ ابن داؤد ہے جو نجات دہندہ جس کا پیشن گوئیوں میں وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہی ہے، وہ آ چکا ہے۔ تو اگر یہ پھر یسوع نے کہا کہ اگر میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ اب یسوع اس بادشاہی کا خود بھی اعلان کر رہا ہے کہ وہ بادشاہ جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکا ہے۔ اگر میں خدا کی قدرت سے یہ کام کرتا ہوں، یہ معجزے کرتا ہوں تو کرتا تو یسوع خدا کی قدرت سے تھا، پاک روح کی مدد سے کرتا تھا، تو لیکن وہ صاف انکار کر رہے ہیں۔ پھر یسوع نے کہا کہ آدمیوں کا ہر ایک گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی۔ پھر یسوع نے یہ بھی کہا کہ ابن آدم کے خلاف بھی کوئی بات کرے گا تو وہ بھی اسے معاف کی جائے گی۔ ابن آدم یعنی یسوع کے خلاف وہ بھی معاف کی جائے گی، لیکن اگر کوئی پاک روح کے خلاف برخلاف بات کرے گا تو وہ اسے معاف نہیں کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ یعنی آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی جیسے فریسی کر رہے تھے، یسوع کے سامنے کھڑے ہو کر ہی پاک روح کا انکار کر رہے تھے، پاک روح کی تکفیر کر رہے تھے، اس کے خلاف بول رہے تھے، جانتے ہوئے اس کے خلاف بول رہے تھے، اور وہ سارا کچھ یہ حسد سے کر رہے ہیں۔ متی کی انجیل باب 23 میں، اور کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم خود ہی یسوع کو اپنا بادشاہ مان لیں، اس کی تائید میں آ جائیں، اس کے پیروکار بن جائیں تو ہماری پہچان ختم ہو جائے گی۔ اور متی 27 باب میں پیلاطس بھی کہتا ہے کہ انہوں نے یسوع کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ تو جو فریسی ہے وہ یسوع سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس کے اچھے نیک کاموں سے نہیں، بلکہ یسوع تو اچھے نیک ہی کام کرتا ہے، اور وہ اسی لیے اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھے نیک کام کیوں کرتا ہے، اور ان نیک کاموں سے اس کی شہرت ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی جو ہے پہچان، وہ عزت، وہ ماند پڑتی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ یسوع کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تو یسوع نے ان پہ یہ واضح کر دیا کہ جو تم گناہ کر رہے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے،
ہر گناہ معاف کیا جائے گا، لیکن جو گناہ پاک روح کے خلاف کیا جاتا ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ یسوع کے خلاف بھی جو گناہ وہ کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی قابل معافی ہے، یسوع نے کہہ دیا ہے، لیکن پاک روح کے خلاف معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج بھی بعض لوگ یسوع کو بھی جانتے ہیں، پاک روح کو بھی جانتے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جیسے وہ پاک روح کے خلاف گناہ کر دیتے ہیں، کہ جو اس کی صاف دلی سے منادی کرتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، انجیل کی بشارت کو پھیلانے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ یسوع کی منادی کر رہے ہیں، اس انجیل کی منادی کر رہے ہیں، تو مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ مخالفت صرف اور صرف حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ بھی پاک روح کے خلاف گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر وہ گناہ کرتے ہیں، اور اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف کہ کوئی صاف دلی سے خدا کی منادی کرتا ہے، اس کے لیے رکاوٹ، ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم جیسے یہاں پر یسوع نے ایک معجزہ کیا، اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دیں، اور جب ہم کسی دکھ پریشانی میں ہوں تو یسوع کے پاس آئیں، اور جیسے فریسیوں کا ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کی کھلے طور پہ مخالفت کرتے ہیں، ہم انجیل کی، اس کے خادموں کی مخالفت کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ان کی عزت کرنے والے ہوں، جیسے عام لوگ یسوع کی نام باپ میں ہے کہ اس کی تمجید کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہ اسے ابن آدم کہتے ہیں، اسے جو آنے والا مسیحا ہے، مسیح موعود، ابن آدم، ابن داؤد وہ کہتے ہیں، کہ جو داؤد کی نسل سے آنے والا بادشاہ ہے، نجات دہندہ ہے، وہ اسے مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یسوع کو دل سے اسی طرح بادشاہ، نجات دہندہ قبول کرنا ہے، کیونکہ وہی ایک نجات دہندہ ہے۔ اعمال باب 4 آیت 12 میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکے، وہ صرف اور صرف یسوع ہے جو ہم میں آ گیا، اور اس کے وسیلے سے ہمیں نجات بھی ملتی ہے، گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے، اور وہ ہمیں اس اندھے اور گنگے کی طرح بدرو گرفتہ ہونے کی وجہ بھی ہے، اس سے بھی وہ ایک دم اسے شفا دیتا ہے۔ یسوع ہمیں بھی تمام طرح کی روگوں سے، بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے۔ ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے، آمین۔